جس ملک کے بچے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس ہیں، نوجوان 25 30 سال کی عمروں میں ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو، چھوٹی موٹی جابز کے لیے در بدر کے دھکے گا رہے ہو، اور اگر ساری امت کو سامنے رکھا جائے تو جس امت کے کروڑوں لوگ اللہ کے نافرمان، اللہ کے تعارف اور معرفت سے ہی خالی ہے، جس دور میں لوگ غموں اور دکھوں اور دردوں اور تکلیفوں کا بوجھ کندھے پر لاد کر اپنا سفر کر رہے ہو، زمین پر فلسطین جیسے حالات ہو، ایسی امت، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی سیلیبریشن سوٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ رونے دھونے کا مقام ہے اللہ کے بندو۔ قرآن نہیں آتا، نمازوں کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، حلال کا نہیں پتا، حرام کا نہیں پتا، چاروں طرف سے بربادیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے حیائیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، معاشرے کی سوک اور سوچ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور میں ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ضمیر کا گلا دبا کر کبھی اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کروں، کبھی نیو ایئر سیلیبریٹ کروں۔ یہ ہلے گلے ہمیں سوٹ نہیں کرتے بھائی۔ آج کے دور میں ہم کوئی خوش نہیں ہے۔ آپ کے ہیپی نیو ایئر کہنے سے کوئی خوش نہیں ہوگا، آپ کے اچھلنے کودنے سے آسمان سے کوئی منو سلوا نہیں اترنے والا، سڑکوں پر ڈرفٹنگ کر کے شوخیاں مارنے سے کوئی آپ سے امپریس نہیں ہونے والا۔ آپ کا ایک جنون ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا۔ شیطان کی آرمی نے آپ لوگوں کے سامنے ایک گری پڑی چیز کو بہت ضروری کر دیا ہے، بہت اہم کر دیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ آپ کو سو کالڈ کہے گا، آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں نہ کریں، بھائی آپ نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی زندگی کا ہر عمل کا۔ اگر یہ ساری سیلیبریشنز، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کو جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہو تو ناچو یار، ہلے گلے کرو، لفٹ ہی نہ دو ان سمجھانے والوں کو۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ لیکن ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان کا حشر انہی لوگوں میں ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہاں ہو کرنے والے، یہ اللہ کی دی ہوئی آوازوں کو اللہ کے اگینسٹ استعمال کرنے والے، یہ جسموں کا تماشا دکھانے والے، اگر آپ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کی نظروں میں یہ بہت کامیاب لوگ ہیں اور اس لائق ہے کہ ان سے آٹوگراف لیا جائے، ان کے ساتھ سیلفیز بنائی جائے اور ان کے ساتھ مل کر انہی کے کرائیٹیریا کو اپنا کر اپنی زندگی بھی ویسی ہی جی جائے، سو کیری آن کرو۔ یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے میرے بھائی۔ کرو تیاریاں ان تماشوں کی جس سے اللہ رب العزت کی دین کی دھجیاں اڑے اور شیطان کی آرمی خوش ہو۔ گاؤ گانے، خوب ناچو، بھر دو اس زمین کو غفلتوں سے، گناہوں سے، بے حیائیوں سے۔ تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو اللہ سے بھاگنے کا سفر ہوتا ہے، اس میں انسان جتنا مرضی چاہے آگے نکل جائے، ہارتا انسان ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر یہ زندگی میں نے اللہ رب العزت کی بغاوت میں گزاری نا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا افسوس مجھے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کاش میں اللہ کی مان لیتا، کاش میں ان کاموں سے رک جاتا، ان سیلیبریشن سے رک جاتا، ان خوشیوں سے رک جاتا جن میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں شامل تھی۔ کاش میں اپنے نفس کو خوش نہ کرتا، کاش میں اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے نہ کرتا، کاش سمجھانے والوں کی بات کو میں سمجھ لیتا، کاش میں رک جاتا۔ ایسی حسرتیں چاروں طرف سے ہمیں گھیریں گی نا کہ لگ پتہ جائے گا یار۔ اعمال کے معاملے میں تو آپ کی مرضی ہے بھائی، جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے گناہ کرنے دیا جاتا ہے، اور جو نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یا آف کورس چوائس از یورس، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میٹر چوائس کرتی ہے۔ زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے تم کس کا بھروسہ کرتے ہو؟ ایک ہی تمہارا دشمن ہے اور ایک ہی تمہارا دوست ہے۔ دشمن نے سنہرے خواب دکھانے، جھوٹے وعدے کرنے، تمہیں لذتوں کے حوالے کرنا ہے، تم سے گناہ کروانے، اور ہر گناہ کروانے کے بعد تمہیں اللہ سے مایوس کروانا ہے، جبکہ دوست نے تمہیں ہمیشہ پاک صاف رکھنا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ وہ دوست تمہارے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے وعدے بھی سچے، اس کے ارادے بھی سچے، اس کی طاقت کو بھی کوئی زوال نہیں۔ چوائس از یورس کہ دوستی کا ہاتھ دوست کی طرف بڑھاتے ہو یا دوستی کا ہاتھ دشمن کی طرف بڑھاتے ہو۔ یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہارے گناہ ایک سجدے کی مار ہے، ایک آنسو کی مار ہے۔ یہ تم نے اللہ کے سامنے لمبا سا سجدہ کیا، تنہائیوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے رو لیے، دیٹس اٹ، سب کچھ ختم۔
ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو, کچھ نہیں کیا تم نے. اب اتنی بڑی بڑی اپورچونٹی کو تم کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارا رب چھوٹی سی ایفرٹ پہ تم سے راضی ہونے کو تیار ہے تو یار تمہیں کر لینی چاہیے یہ ایفرٹ اللہ کے لیے. تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے نا. کل پرسوں ترسوں پہ تو وہ کام چھوڑے جاتے ہیں جن کا ایک دن میں ہونا پاسبل نہیں ہوتا. ارے یار تمہاری مغفرت کا معاملہ تو چند سیکنڈ کی گیم ہے. 5-10 منٹ کی دل سے ایک دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دینے ہیں. پلیز نا یار, یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں, یہ شہرتیں, یہ نام, بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں دنیا سے, ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا. یار تمہیں ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو, مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا. تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں, پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا. جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا, ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں. کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے, یا 2-4 لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق دے سکتا ہے, یا چند لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے؟ ارے یار حامی تو بھرو, ایک قدم تو اٹھاؤ. تمہارے پہلے قدم پہ ہی تمہاری منزل ہے. بس یہ پہلا قدم اٹھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, انسان گھبرا جاتا ہے. نفس اور شیطان کی باتوں میں چونکہ آیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتا. باقی کے سارے سٹیپس تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں, لیکن ایک محبت ہے جو تمہارے لیے میرے دل میں, ایک چاہت ہے, ایک دعا ہے, ایک خواہش ہے. تو یار اگر بائی چانس یہ کلمہ پڑھی لیا ہم نے تو آؤ اب اس کے یقین کا سفر شروع کرتے ہیں. ٹرسٹ کرو اللہ پر. یہ اللہ کے خلاف جو تم لوگوں کے دلوں میں شیطان نے عجیب عجیب خیالات پیدا کر دیے, ان سے خود کو آزاد کرو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ رب العزت جتنی محبت آپ سے کرتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا آپ سے اتنی محبت. اللہ کی قسم, اللہ رب العزت جتنی تمہاری فیلنگز کی قدر کرتا ہے, کیئر کرتا ہے, لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ چیز. بس آپ لوگ توکل کریں, آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے خود کو شیطان کی رسیوں سے آزاد کریں. 2-4 گناہ ہی ہیں آپ کی زندگی میں, ان گناہوں سے توبہ کر لیں, اور 2-4 عبادتیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہیں, ان عبادتوں کو کرنا سٹارٹ کریں. دیکھیں آپ کی زندگی کتنی پرسکون گزرتی ہے, کتنی ریلائبل گزرتی ہے. آپ خود ہی 1 ہفتے کے اندر اندر اس چیز کو محسوس کر لیں گے. بس آزاد کریں خود, اور اس گمراہی کے سفر کو اینڈ کریں. یہ اللہ سے بھاگنا بند کریں. دنیا میں جتنی بھی یہ بے حیائی کے کام پھیلے ہوئے ہیں, اس بے حیائی کے کام سے خود کو تھوڑا سا سیکیور کر لیں. 2-4 دن کی زندگی ہے, گزار لیں. اللہ کی قسم مزے کرو گے ساری عمر. جی میرے بھائی اور بہن, تو کیا ارادہ کرتے ہو پھر تم لوگ؟ آج سے زندگیاں بالکل صاف. جس شیطان اور جس نفس کو تم نے بہت بڑی طاقت سمجھا ہوا ہے نا, جسے تم ہر 2 منٹ بعد بلیم کر رہے ہوتے ہو کہ یہ کام نفس نے کروایا, یہ کام شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہوا, وغیرہ وغیرہ, وہ نفس اور وہ شیطان جسے تم بہت بڑی بلا سمجھ رہے ہو, تمہارے ایک ارادے سے ڈرتے ہیں. تمہیں اس ایک ارادے سے غافل رکھنے کے لیے وہ 2 منٹ بھی سکون سے بیٹھتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس بندے کی نظر اس دنیا سے ہٹ گئی, اگر اس بندے نے وہ خواہش ہے جس میں ہم نے اس کو الجھا کے رکھا ہوا ہے, وہ محبتیں جن محبتوں کو ہم نے اس کے لیے ضروری بنا کر اسے اس میں مصروف رکھا ہوا ہے, اگر ایک دفعہ یہ ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گیا, نکل گیا, تو اسے وہ رب نظر آ جائے گا جو اپنی قدرتوں کی وجہ سے, اپنے معجزوں اور نشانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے. اور یہ وہ ایک ارادہ کر لے گا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں یار, مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے, میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں, و ان الیہ راجعون, اور ان قریب میں مرنے والا ہوں, اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں, اپنے رب سے ملنے والا ہوں. تو جس بھی انسان کو جب یہ یاد آتا ہے نا کہ اس نے اللہ سے ملنے جانا ہے, تو پھر وہ بھرپور تیاری کر کے ملنے جاتا ہے, یوں ہی منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا. تو رب سے ملنے کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ تو اس کی عبادت, اس کی یاد, اس کی محبت, اس کی اطاعت, اس کے ساتھ کچھ لمحے گزارنا. انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, لیکن اللہ انسان سے غافل نہیں ہوتا. اللہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے, ہر بندے کی نیت سے واقف ہے. جب جہاں جیسے جیسے تھوڑی سی بھی اللہ کی یاد آ گئی نا, تھوڑا سا بھی اللہ کا احساس ہو گیا کسی کو, بن مانگے ہدایت کے فیصلے ہو جانے ہیں اس کے لیے. آپ ذرا خود کو نکالے تو صحیح اس دنیا کے مشغلوں سے, دل کی گہرائی سے صرف ایک آواز, کبھی تنہائی میں, لیٹے بیٹھے, جس بھی پوزیشن میں ہو یار, لیکن سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی کمی کو فیل کر کے
ایک آواز اپنے رب کو دو. اس ایک آواز پر تیری دنیا اور آخرت کے فیصلے نہ ہوئے نا تو کہنا. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب، ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یارو، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ، اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ، ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ تو سمجھا دے. آپ سمجھدار ہیں اللہ، ہم تو لا علم ہیں. آپ علیم ہیں. اے اللہ، ہم محتاج ہیں. اے اللہ، تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے. تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. اے اللہ، ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا. یا رب، ہمیں اپنے قریب کر لے. ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب. ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب. اے اللہ، ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے. اے اللہ، جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما. اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے. جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں، نوجوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم سب کو توفیق دے. ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے، اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب. اے اللہ، ہمیں کسی قابل بنا دے. اے اللہ، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا. یا رب، دل بحران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے. اے اللہ، جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما. ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب. جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا. دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے. انسان کی سب سے بڑی ہار. ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے. تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے. یا رب، اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی. ہمیں تو چاہیے بس. اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے.
صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے. جانتا ہوں. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے.